الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ نور 64 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ یہ شعبان یا رمضان 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے سفر سے واپسی پہ یہ سورہ الاحزاب کے نزول کے 1 سال بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے منہ بیلے بیٹے حضرت زید کی طلاق یافتہ بیوی سے کیوں شادی کر لی ہے، اور اس صورت میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا، تو ان کی برات اس میں پیش کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جلد ہی مکہ فتح ہوگا، زمین پر اہل ایمان کو اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا، اور پھر یہ پیشن گوئی 8 رمضان میں یعنی 2 رمضان 8 ہجری میں پوری ہو گئی، یعنی ٹھیک 2 سال کے اندر یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے، اور کفر و نفاق کو چھوڑ کر اسلام کے جو معاشرتی اور خاندانی نظام کے قوانین دیے گئے ہیں ان پہ اگر وہ عمل کریں گے تو دنیا میں انہیں خلافت اور اقتدار کے ساتھ ساتھ آخرت کی وراثت اور جنت بھی ان کو عطا کی جائے گی، یعنی گویا کہ دنیا اور آخرت کی وراثت دونوں کے وہ مالک ہوں گے۔ سورت میں جو زیادہ تر مضامین ہیں اس میں خاص طور پر ایک متوازن اور بیلنس اور کامیاب معاشرے کے لیے جو مختلف قوانین اور کوڈ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں سچے مومنین اور منکرین کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے، جس کو الگ سے ایک اس میں بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے، توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں وہ دی گئی ہیں، لیکن زیادہ زور اس میں یہ ہے کہ خاندان اور معاشرے کی مضبوطی اور اس میں توازن کیسے ہو، معاشرتی احکامات، اسی طرح مسلمانوں کے جو اجتماعی نظم ہے اس میں امیر اور کارکنان کے حقوق اور فرائض، یہ آخر میں صورت کے وہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے احکامات یہ ایسے ہم نے نازل کی ہے کہ اس کے احکامات کو میں نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح اور روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد پھر اس میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قذف ہے یعنی کسی پہ جھوٹا الزام لگانا اس کی سزا بیان کی گئی ہے 80 کوڑے۔ اور یعنی ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کسی پہ الزام لگایا جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو ایموشنل بریک ڈاؤن ہوگا، اس کو ذہنی طور پہ اذیت پہنچے گی، اور اس کی جو ہے نا ذہنی سے ڈپریشن کا وہ بندہ شکار ہو جائے گا، تو یہ اس سے منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات آیت نمبر 11 میں کی گئی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ جھوٹا افسانہ گڑھ کے لائے ہیں وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ اگرچہ یہ ایک بری بات ہوئی ہے لیکن اللہ اس سے خیر نکالے گا، یعنی یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے جس کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک اچھے خاندان اور معاشرے کو چلانے کے لیے اصول ان کو مل گئے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہر شخص نے اس پوری یہ جو کمپین چلائی گئی تھی اس میں اپنا حصہ کمایا، اور سب سے بڑا گناہ تو اس نے کمایا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے آیت نمبر 23 میں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایسی پاکیزہ اور غافل اور عزت و عصمت کے لحاظ سے پاکیزہ مومن خواتین، بولی بالی مومن خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو وہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اصول ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں بہت ہی اہم اصول ہے جو میل فیمیل انٹریکشن، یعنی مردوں اور خواتین کے باہم آپس میں جو ملنے ملانے کے جو آداب ہیں، خصوصاً جو ہے نا وہ گھروں کے اندر ایک دوسرے سے جو محرم رشتے ہیں اس کے اندر بھی، اور جو غیر محرم رشتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اصول دے دیے گئے کہ یہ آیت نمبر اس کی جو ہے وہ 30 آیت نمبر 30 میں بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آیت نمبر 31، کافی لمبی آیت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ مومن خواتین سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو دکھاتی ہوئی نہ پھریں. ہاں البتہ وہ زینت جو ظاہر ہو جائے. اور اسی طرح جب وہ چلیں تو اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ ماریں، چونکہ بعض خواتین پاؤں پہ بھی زیور پہنتی ہیں، پازیب وغیرہ، تو اس کی آواز بھی نہ آئے. اور اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں، یعنی گھروں کے اندر بھی اپنے سینوں کو چھپا کے رکھیں. اور اپنی جو زینت جن مردوں کو دکھا سکتی ہیں پھر ان کی یہاں ڈیٹیل آگے دے دی گئی ہے. اسی طرح اس صورت میں ایک بہت ہی اہم جو مضمون ہے وہ آیات نمبر 55 سے آگے آیا ہے. تو یہ آیات میں پڑھ دیتا ہوں جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. آیت نمبر 55. وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کریں گے کہ انہیں وہ زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور انہیں زمین کے اندر اقتدار عطا کرے گا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا ہے اس دین کا اقتدار ان کو عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی جو حالت ہے اس کو امن میں بدل دے گا. اور انہیں چاہیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ الگ سے زور دیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ میری عبادت کرو، اب یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس وقت یہ سارا پیغام اور دعوت لوگوں کو دے رہے تھے اور یہ ساری ڈیٹیل وہ پیش کر رہے تھے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. اور یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر دیں گے، شکست دے دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو وہ اسی کی طرف وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ایک طرح کی دھمکی ہے جو اس وقت منافقین اور مشرکین مل کر ایک کمپین انہوں نے چلائی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی کردار کشی کی. اور باقی جو میدان جنگ میں وہ چونکہ ہار چکے تھے، غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، تو اب وہ اندر سے اسلامی تحریک کو وہ کھوکھلا کرنا چاہ رہے تھے، تو تسلی دے دی گئی اور ان کو دھمکی دے دی گئی. سورت کے آخر میں جو ایک مضمون ہے بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ اجتماعی جو معاملات ہیں اس میں جو ڈسپلن ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، اور کھانے کے بعد نہ بیٹھے رہیں، یہ واضح کر دیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ آیت نمبر ہے اس کے آخر میں آیت نمبر 62 میں یہ مضمون آیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. سچے مومن تو وہی ہیں کہ جو جب کوئی ایک اجتماعی کام ہو رہا ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت لے کر جاتے ہیں، اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں. کیونکہ منافقین کا یہ تھا کہ وہ بہانے بہت کرتے تھے کہ ہمیں یہ کام پڑ گیا، یہ کام پڑ گیا ہے. تو جو دین کے خدمت کے کام ہوتے تھے، کہیں دعوت کے لیے جانا ہے، کہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، کہیں مال خرچ کرنا ہے، تو وہ بہانے بازی کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. یہاں یہ بیان کر دیا گیا کہ ایک ڈسپلن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک نظام جماعت ہے. اس نظام جماعت میں امیر کی اطاعت لازمی ہوگی، جس کا پہلے بھی کہا گیا تھا. تو اس سے پھر کامیابی ملے گی. یہ جو خلافت اور اقتدار زمین میں ملے گا، یہ ایسے محض دعائیں کرنے سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے ایک بہت ہی ڈسپلن جماعت بنانی پڑے گی. پھر ایک پورا معاشرہ اس ڈسپلن کے اوپر تعمیر کرنا پڑے گا، جس کے احکامات یہاں دیے گئے ہیں. تو پھر جا کر
لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے اور پھر وہ اقتدار ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ اصول یہاں دے دیے گئے اس صورت کے اندر انتہائی جامع کامیابی کے اور فلاح کے، کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر طرح کی برائی سے وہ پاک ہو، کسی کے اوپر بری نظر نہ ڈالی جائے، وہاں کوئی کسی کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائے جائیں، اور ہر ایک کی عزت اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو۔ اور ایسا معاشرہ جب مومنین اس کی ایک مثال قائم کریں گے تو پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے، اور پھر اسلامی نظام دنیا میں وہ آگے پھیلتا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔